السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم قاری محمد عمر، شفاء المریض دواخانہ ضلع ننکانہ صاحب سے آپ سے مخاطب ہے۔ آج میں بہت ہی اہم موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ کریں اور میرے چینل شفاء المریض دواخانہ کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو مفاد عامہ کے لیے آگے سے آگے شیئر کرتے جائیں۔ موضوع ہے جی ہارٹ بلاک ہونا، دل کا دورہ پڑنا، انجائنا کی درد ہونا۔ شریانوں میں عارضی رکاوٹ کی نوعیت کو انجائنا کہتے ہیں۔ اگر یہ مستقل ہو تو اسے دل کا دورہ کہتے ہیں۔ مریض کی چھاتی میں شدید گھٹن ہوتی ہے، مقام قلب سے درد کی لہریں اٹھتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور بائیں بازو کی طرف جاتی ہیں۔ مریض جو ہے انتہائی تکلیف محسوس کرتا ہے اور یہ درد جو ہے آرام کرنے سے بھی کم نہیں ہوتی۔ عموماً اس میں شریانیں خون کے اندر سدے بن جانے کی وجہ سے موٹی محسوس ہوتی ہیں اور خون میں کولیسٹرول کے مادے جو ہیں وہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں، خون میں سدے بننے شروع ہو جاتے ہیں جو قلب میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ دل کمزور ہو جاتا ہے اور آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر مناسب بر وقت اس کا علاج نہ کیا جائے تو موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اصل اس کا سبب خون میں کولیسٹرول کے مادوں کی وجہ سے خون کا گاڑھا پن ہے اور اس گاڑھے پن کے اندر سدے بن جانا ہے جو دل میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔ تو اس کا علاج ایلوپیتھی نظریہ کے مطابق تو آپریشن ہی ہے، بائی پاس کرتے ہیں، لیکن طب نظریہ مفرد اعضاء اور طب اسلامی میں اس کا علاج بغیر آپریشن کے ممکن ہے۔ خون کو پتلا کر دیا جائے، اس کے اندر بننے والے سدوں کو خارج کر دیا جائے اور اس مریض کو چاہیے کہ وہ ٹھنڈی اور بادی چیزوں سے پرہیز کرے تو انشاءاللہ العزیز اس کا علاج ممکن ہے۔ اگر مریض پرہیز نہ کرے، بادی چیزیں اور ٹھنڈی چیزوں کا کثرت سے استعمال کرتا رہے تو پھر جو ہے یہ مرض پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اس مریض پر حملہ کرتی ہے۔ تو اس لیے اس کی وجوہات کو پہلے ختم کرنا ہے۔ وجہ اس کی ٹھنڈی چیزوں کا کثرت سے استعمال کرنا ہے، نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا اور معدے کی تبخیر کی وجہ سے بھی یہ مسئلے بن جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، دل کی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان وجوہات کو مد نظر رکھیں، بادی چیزوں سے پرہیز کریں، ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں، چائے، سگریٹ، شراب اور نشہ آور چیزیں ان سے پرہیز ضروری ہے۔ چائے نشہ آور تو نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے بھی جو ہے خون میں گاڑھا پن ہوتا ہے، سدے بنتے ہیں، کیونکہ چائے خشکی پیدا کرتی ہے اور خشکی کی وجہ سے خون میں جو ہے سدے سخت ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پریشانی کا باعث بن سکتی ہے چائے کا کثرت سے استعمال کرنا بھی۔ تو سب سے پہلے پرہیز لازمی ہے۔ اس کے ساتھ دو نسخے آپ حضرات کی خدمت میں بہت آسان پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے اجوائن دیسی لے لینی ہے 100 گرام، کالی مرچ لے لینی ہے 100 گرام۔ ان دونوں کو آپ نے پیس لینا ہے۔ پیس کر ان میں ادرک کا پانی 1 پاؤ، ادرک کا پانی نکال کر جس کی مقدار 1 پاؤ ہو وہ ان میں ڈال دینا ہے اور اس کو سائے میں خشک کر لینا ہے۔ جب یہ خشک ہو جائے پھر اسی طرح لہسن کا پانی آپ نے نکالنا ہے، وہ بھی 1 پاؤ ہو، پھر وہ پانی اس میں ڈال دینا ہے۔ وہ بھی جب خشک ہو جائے تو اس کو اچھی طرح پھر صفوف کر لینا ہے۔ صفوف کر کے اس کی چمچ کا چوتھا حصہ جو ہے یہ صبح دوپہر شام آپ استعمال کریں
اور اس کے ساتھ ایک نسخہ اور بنا لیں۔ نسخہ نمبر 2، آپ لے لیں زنجبیل 100 گرام، فلفل دراز 50 گرام، بابچی 30 گرام، تیز پات 30 گرام، ہلدی 50 گرام، سونف 30 گرام، سہاگا سفید سادہ یہ بھی آپ 50 گرام لے لیں، نشادر ٹھیکری 50 گرام لے لیں۔ یہ ساری چیزیں آپ اچھی طرح صاف کر کے ان کو پیس لیں۔ ان کی آدھی چمچ آپ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ ساتھ میں ادرک پودینہ یا اجوائن پودینے کا قہوہ ضرور استعمال کریں۔